توقع تو بھٹی صاحب یہی کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ بھی کوئی آف ریمپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے اب کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں، تو جو سفارتکاری شروع ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ اپنے لیے بہتر ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کس طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ، سب سے پہلی بات جو کرنی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ یہ خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور پاکستان نے کمال کردار ادا کیا، جنگ رکوائی، بڑی تباہی سے انسانیت کو بچایا، امریکہ ایران کو ایک میز پر لا بٹھایا۔ اور میڈم شیخ، یہ بھی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ جنگ رکی، تباہی کا کھیل رکا۔ ایران اور امریکہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ اتنے اعلیٰ سطحی ایک سطح پر آمنے سامنے بیٹھے اور بات چیت انہوں نے کی۔ اور میڈم شیخ، یہ بھی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ ابھی تک جنگ بندی ہے، جنگ رکی ہوئی ہے اور امریکہ مان رہا ہے، ٹرمپ صاحب خود بھی مان چکے ہیں، ان کے سارے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات اچھے ہوئے، اور امریکہ خود کہہ رہا ہے ٹرمپ صاحب سمیت کہ مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور ایران ابھی مذاکرات کے ٹیبل پر ہے اور ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران مان رہا ہے کہ مذاکرات اچھے ہوئے، مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہے، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، بیک ڈور اور فرنٹ ڈور ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ اب میڈم شیخ، جو ایک بڑا تاثر ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، یہ ناکام نہیں ہوئے، بے نتیجہ ہوئے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں، جوائنٹ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، لیکن ناکامی نہیں ہے، دونوں طرف بلکہ تینوں طرف فریق مان رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی۔ اور پھر ان مذاکرات سے یہ توقع رکھ لینا کہ یہ بریک تھرو ہو جائے گا، یہ تو فضول اور غلط بات ہے، کیونکہ لمبا رستہ ہے، نفرتیں ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دونوں فریقین کی شرطیں بڑی سخت تھیں، دونوں فریقین کا ماضی اور حال، گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا، ایران کے تیل گیس پر قبضے کے خواب، مسجد اقصی ایجنڈا، یہودی لابی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں جو تہران میں ابھی گھنٹہ ڈیڑھ میری پہلے بات ہوئی وہاں کے صحافیوں سے بھی، اور انہوں نے جو وہاں کے صحافی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں آج سارے لوگوں سے بات کی جو مذاکرات سے واپس بھی آئے اور جو ادھر بھی موجود ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب پھنسے ہوئے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، ان کے لوگ ان کے خلاف ہیں کہ اس جنگ کا کیا ہوا، مسلسل تنقید ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو کرپشن اس میں مقدموں میں اور تھن میجارٹی کے ساتھ مظاہرے بھگت رہا ہے، اور عرب ملک پھنسے ہوئے ہیں اپنے تیل گیس اور جو اپنی ان کی معیشت کے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تہران میں میری بات ہوئی کہ پاکستان کی ہم بات مانی جائے گی، ہم پاکستان کے پیچھے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، پاکستان کی کوششوں کے پیچھے ہیں، مذاکرات بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے جو کچھ آبنائے ہرمز پر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہے کہ ان کا کوئی جہاز آ کر فلاں کو روک لے گا اور فلاں کو روک لے گا، مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہے، اور ہم نے ان کو خبردار کر دیا ہے کہ یہاں آ کر جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ تہران سمجھتا ہے کہ خطرے کی بات ٹرمپ صاحب کا مزاج ہے، نیتن یاہو اور اسرائیل ہے جو سپوائلر ہے، اور آبنائے ہرمز ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبنائے ہرمز پہ اگر کوئی 19-20 ہوا تو ہم اس کو شفٹ کریں گے باب المندب پہ، اور وہاں بھی ہم اس کو بند کر دیں گے، اگر پھر اس طرح جانا پڑا تو جائیں گے۔ باب المندب وعدہ کر رہے ہیں، یہ تو پھر ڈائریکٹلی جیسے ابھی سہیل صاحب بھی خدشے کا اظہار کر رہے تھے، سلیم صافی صاحب بھی، کہ خلیجی ممالک ڈائریکٹلی انوالو ہونے کا، کیونکہ اگر ادھر محل وقوع کو دیکھا جائے تو UAE اور پھر سعودی عرب بھی لگتے ہیں۔ اگر ہم کوئکلی ایک کامنٹ لے سکیں سہیل صاحب یا سلیم صافی صاحب سے، سر آپ لوگوں کے بھی بڑے ذرائع ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں آپ دونوں، کیا بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے ذرائع نے بتایا کہ رکاوٹ بنی لبنان کا ایشو نیوکلیئر انرچمنٹ یا کچھ اور؟ ایک تو جو فریقین نے کہہ بھی دیا ہے، مثلا امریکیوں کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یورینیم انرچمنٹ اور نیوکلیئر بنیادی ایشو تھا جس پہ بات رک گئی تھی، اور
ایرانیوں کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ڈیمانڈز جو تھے اس میں سنجیدگی نہیں تھی، جو امریکن کے ڈیمانڈز تھے مثلا تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک تو یورینیم سے متعلق تھے، اور باقی یہ متنازعہ ایشو اس کا اپنا ہرمز کا بھی تھا، اور وہ جو ایران کی حمایت کرنے والی تنظیمیں ہیں، وہ لبنان کی حزب اللہ ہو یا یمن کے حوثی ہو یا اور ہوں، تو یہ بنیادی میری معلومات کے مطابق یہ بنیادی اختلافی نکات تھے جس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے سر، کچھ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ شاید مشاورت ہوگی ایران جا کے، کوئی کمیونیکیشن میں رکاوٹ تھی، اس وجہ سے ایرانی واپس گئے ہیں اور پھر امریکہ کو رسپونڈ کیا جائے گا، کیا ایسی کوئی اطلاعات ہے پینل میں سے جو بھی بتانا چاہے؟ سلیم صافی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ایرانیوں کو ایک پرابلم تھی، جو امریکی ٹیم تھی وہ تو پل پل میں واشنگٹن سے رابطے میں تھی اور وہ رابطہ کر سکتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ایرانی ٹیم تھی وہ رہبر سے آیت اللہ سے اسی طرح رابطہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ان کے مقام کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی پاسداران کی جو قیادت تھی ان سے بھی اس طرح کے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایرانی ٹیم جو تھی وہ اسی طرح رابطے میں نہیں تھی تہران کے ساتھ، وہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی کچھ چیزوں پہ اپنی قیادت سے ہاتھ بھی رائے لینی تھی، اور جو امریکن ٹیم تھی وہ واشنگٹن کے ساتھ رابطے میں بھی تھی اور جلد بازی میں بھی تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہیں پہ ان چیزوں پہ ان کے ساتھ ان کی مرضی کی کمٹمنٹ کی جائے۔ اچھا میمل پلیز مختصراً جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیں لینا، جو لیبنن والی چیزیں نا، میرے خیال میں حامد میر صاحب نے یہ جو بہت ایکسکلوسیو خبر بھی دی اور بہت بڑی بھی دی، اس کے اندر بالکل یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے آپ نے شاید آج ایک بیان دیکھا ہوگا کہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے جو کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی جے ڈی وینس سے بات ہوئی جب وہ اپنے جہاز میں واپسی پہ اسلام آباد سے جب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے انہیں رپورٹ کیا ڈیٹیل میں، اور آگے انہوں نے لکھا ایز دس ایڈمنسٹریشن ڈز ایوری ڈے، یہ ایک رپورٹر نے جو ان کی میٹنگ کے بتایا، ایز دس ایڈمنسٹریشن ڈز ایوری ڈے اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا نیگوسیشن۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا کتنا کنٹرول ہے امریکہ کے اوپر، یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھی سٹارٹ میں بھی جو مسئلہ پڑا وہ لیبنن کی وجہ سے ہی پڑا۔ کچھ امریکی اخبار یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ شاید کوئی کالز بھی گئیں کیا گیا شاید نیتن یاہو سے مذاکرات کے درمیان، اس نے بھی انفلوئنس کیا، لیکن آئی تھنک مین مدعا یہی ہے کہ درمیان میں بہت ساری متضاد اطلاعات ہیں، کچھ ایسے بیان ہیں جو ظاہری بات ہے ایران یا امریکہ کی جو میڈیا نمائندگان ہیں یا صحافی ہیں وہ کچھ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتے ہیں، جو لیڈران کے بیان ہیں وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتے ہیں، سو ان سب کو ہم ٹیلی کر رہے ہیں، گیدر کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو اطلاعات ہیں ہمارے صحافیوں کی ان کے ساتھ وی ٹرائنگ ٹو میک سینس آف اٹ کہ واٹ وینٹ رانگ، کیا ہوا، اور مزید جو اشارے مل رہے ہیں اس سے آگے کیا نکل سکتا ہے۔ بٹ جی یہ کچھ حوصلہ افزا قدرے بات ہے جو ہمارے تجزیہ کار اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو امریکی حکمت عملی ہے اس کے نتیجے میں بھی سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی کسی دوسری نشست کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اور دونوں پارٹیز اس کے لیے کوئی نہ کوئی توقع بھی رکھتی ہیں کہ ہوگی۔